کسی ہتھیار کے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے عمران خان کے ویژن پہ ڈی چوک پہنچے، اور ڈی چوک میں بھی انہوں نے سب سے پہلے پہنچ کے پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا نعرہ لگایا، لیکن انہوں نے وہاں پہ قومی ترانہ، پاکستان کا قومی ترانہ انہوں نے وہاں پہ پڑھا اور پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ افسوس کی بات یہ کہ آپ نے ان کے مطالبات جو ہے وہ ماننے کے بجائے 12 گھنٹے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کے اوپر آپ نے سیدھی گولیاں چلائیں۔ ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ نے گولیاں چلائیں، 13 لوگ ہمارے شہید ہوئے اور ہمارے بہت سے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں۔ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اسٹریٹ فائرنگ آپ نے کیسے کر دی نہتے لوگوں کے اوپر؟ آپ نے بجائے ہمیں انصاف دینے کے بجائے پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہی پرچوں میں ڈال دیا۔ ایک اس کے اندر جو پرچہ ہے وہ رینجرز کی شہادت کا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پولیس والے، رینجرز والے یا آرمی والے یا جو بھی یونیفارم میں، میرے لیڈر کا یا ہمارا تو یہی نظریہ ہے کہ ہمیں تو کبھی بھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں دیا۔ ظلم جبر بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن میرے لیڈر نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کی عزت کرنی ہے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم پولیس کو یا رینجرز کو یا کسی کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے۔ 27-28 سال کی ہماری جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ اور جہاں تک جو رینجرز کی شہادت ہے، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے، جیسے ہمیں اپنے شہداء کا دکھ ہے، اپنے سیاسی کارکنان کا ہمیں دکھ ہے۔ وہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے ایک فوٹیج موجود ہے وہاں پہ، آپ یقیناً وہاں پہ ایک مطیع اللہ جان موجود تھے، ان کی پوری ویڈیو ہے، وہ پورے ایویڈنس ہو گئے ہیں، اور جو وہ گاڑی چلا رہا تھا اس نے اپنا جرم ہی قبول کر لیا اور وہ اریسٹ بھی ہو گئے۔ اب ہمیں اس کے اندر گھسیٹنا اور ہمیں کورٹ کے اندر وہاں پہ کھڑے کرنا، ہم سے روکار نہ لینا، ہمیں شامل تفتیش نہ کرنا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال آج ضمانت کی لائیں، ضمانت ہوگی، جج صاحب نے مہربانی کی اور ان کو کہا بھی ہے کہ آپ ان سے روکار بھی لیں، شامل تفتیش بھی کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جتنا ظلم اور جبر کر لیں، ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہم الٹا انصاف کے متلاشی ہیں۔ آپ ہمیں 26 نومبر کا بھی ہمیں جو ہے وہ انصاف دیں، اور ہمیں 9 مئی کا بھی جو ہے انصاف دیں۔ یہ 2 واقعات ایسے ہیں جو ایک پولیٹیکل کورس کیا پورے پاکستان کا ایک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں نا ایک فیوچر متعین کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت اور عمران خان سب سے بڑے لیڈر ہیں، دونوں کو مائنس مت کریں، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ہم پرامن ہیں، ہمارے ساتھ جظلم اور جبر ہو رہا ہے تو ہم انصاف کے متلاشی ہیں، ہم اسی طرح انصاف کا دروازہ کٹکھٹاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اب بتاؤں، پولیٹیکل ورکرز کی حیثیت سے میں ہمیشہ ٹیبل ٹاک پر مذاکرات پہ بلیو کرتی ہوں اور جس ٹائم خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی، بڑی ایک سمجھے کہ امپاورڈ کمیٹی ہے اور بڑے ہمارے اس کے اندر سٹال ورڈز ہیں۔ میں وہاں پہ اڈیالہ جیل میں بوگس کیس میں خان صاحب سر اڈیالہ جیل میں موجود تھی، تو خان صاحب نے میرے سامنے تھے اور کمیٹی بنائی تھی، اور خان صاحب اس وقت جو ہے نا 30 ڈیز کی سالیٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا، انہوں نے قوم کے مفاد کی خاطر ایک کمیٹی بنائی۔ میں بالکل بھی وہ نہیں سوچ سکتی ہوں کہ میں اس کو سوچوں کہ خدا نخواستہ یہ ناکام ہو جائیں، لیکن میری حکومت سے یہی ہے کہ میں ان کو یہی ایک بات کر سکتی ہوں کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، اور آپ کی یہ کرسی نہیں چل رہی، آپ سے ملک نہیں چل رہا، کیونکہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو مائنس کیا ہوا ہے۔ آپ سے یہ حکومت نہیں چل رہی، بہتر ہے کہ مذاکرات کو کامیاب کریں، اور مذاکرات میں جو ہماری آپ سے ڈیمانڈ ہے 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن کی اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کی، اس کو آپ ٹیبل پہ لے کر آئیں، سچ دنیا کے سامنے لے کر آئیں اور انصاف دیں، اور جو ہمارے اسیران اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، میرے لیڈر عمران خان سمیت، ضمانتوں میں دخل مت ڈالیں۔ آپ ججنس کو یا کورٹس کو پریشرائز مت کریں، وکیلوں کے اوپر پرچے مت کرائیں، آپ ان کو دہشت گرد نہ بنائیں، انصاف ہونے دیں، باہر عمران خان کو آنے دیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے، تو میں اس پولیٹیکل مذاکرات کو بہتر طریقے سے دیکھتی ہوں، لیکن البتہ ہم نے اپنی میچورٹی ایز پولیٹیکل پارٹی شو کر دی ہے۔ ان پہ 7 FIRs اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی ہیں، اور میرے پہ 10 FIRs دہشت گردی کی ہیں، اور 7 FIRs آرڈنری کورٹ کی تھی، جس میں سے 7 FIRs میں میری بیلیں کنفرم ہو گئی ہیں، اور یہ 10 FIRs جو ہیں آج ہماری ڈیٹ تھی۔ اس کے اندر پیش رفت یہ ہوئی کہ نیکسٹ ڈیٹ آئی فروری کی، اور زرتاج گل صاحبہ کو جو ہے وہ کیونکہ پولیس جو ہے وہ یہ ان کو شامل تفتیش نہیں کری تھی، تو ہم نے کورٹ کو کہا کہ جی ان کو شامل تفتیش کیا جائے، انویسٹیگیشن جوائن کرنے کے لیے روپکار لے کے جاتی ہیں، ان کے جو روپکار نہیں لیتے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس میں ایسا ان کو پرابلم ہے کہ وہ نہ روپکار لیتے ہیں نہ بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنا بیان بھی ریکارڈ کرائیں اور ان کا جو ہے وہ روپکار بھی وصول کریں۔ سو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو FIRs ہیں، جو جھوٹی FIRs ہیں، جو من گھڑت FIRs ہیں، جن کے لیے ایک اسپیسیفک
वर्ड यूज़ मैं करता होता हूँ कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIRs हैं, नंबर 1। और नंबर 2 एक स्पेसिफिक वर्ड मैं यूज़ करता होता हूँ कि जो लेजिस्लेशन हुई पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें 3 घंटे के अंदर जलसा ख़त्म करें, जैसे हम कोई बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर देने आए हुए हैं, और उसके अंदर जो लेजिस्लेशन है वो भी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई। सो आज जो है हम लोग अदालत से बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि ये हमें इंसाफ मुहैया करेंगी। और वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, तारीख़ का हिस्सा है कि जब भी खान साहब के ऊपर पीछे पर्चे हुए 189 FIRs हुई, जिनमें से अभी वो सिर्फ 187 FIRs के अंदर या वो बेल आउट हुए हैं या वो एक्विटल हुआ है। और जितने इन्होंने, क्योंकि मैं साइफर में भी वकील था, इसी तो हमारी इसमें टेबल ही नहीं हुई, कोई एजेंडे में चीज़ ही नहीं थी। लेकिन हमने कल खान साहब से पूछ लिया, खान साहब ने कहा अच्छा अगर वो ये कहते हैं लिख के दो, गो के अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं और जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, मैं आपको मैडम आपको बेहतर बताएंगे उसके ऊपर, और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी इनकी बिल्कुल जायज़ ये बात है कि इनको इनके लीडर इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। हमारी कमेटी को तो मिलने ही नहीं दिया गया। नंबर 2 चीज़ दूसरी भी उन्होंने जो कहा कि जी जो रिटर्न लेकर आए, खुद उन्होंने कहा कि जी मिनट ऑफ मीटिंग्स रिकॉर्ड है। और मिनट ऑफ मीटिंग्स होता क्या है? मिनट ऑफ मीटिंग्स ये होता है कि जो लोग बैठे होते हैं उस बैटिंग होती है, उसके बाद उन सबके सिग्नेचर्स होते हैं। तो हमारी तो 2 ही पॉइंट्स थे, उसी के ऊपर हुआ है। तो मैं अब तो क्योंकि खान साहब ने क्या दिया, अच्छा ठीक है अगर वो कहते हैं तो उनको लिख के भी दे दो, तो वी आर रेडी फॉर इट। वो इंशाल्लाह हमारे जो बैठे हुए हैं कमेटी के अंदर उसके ऊपर लेके जाएंगे। अब बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो पावर कॉरिडोर में होती है, दुनिया सारी में वो 2 कदम आगे लेके बढ़ती है। और हमारे साथ तो जो जुल्म और बर्बरियत हुई पिछले 2.5-3 सालों में, और जो मैंडेट चोरी किया गया, 50,000 वोट से जीत के हम बाहर बैठे हुए, आपको नहीं पता, आप इस्लामाबाद में नहीं रहते, पर्चे हम भुगत रहे हैं, ख्वातीन हमारी की जो है बेइज्जती की गई, हमारे घर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, काम कारोबार हर चीज़। यार मुल्क कैसे चलते हैं? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि ATC कोर्ट में दहशतगर्द पेश नहीं होते, गैंग रेपिस्ट नहीं होते, कब्ज़ा माफिया के लोग नहीं होते हैं। पेश होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप और वर्कर्स और कारकुनान और ख़वातीन पेश होती हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हथकड़ियाँ लगा के या झूठे पर्चे करके सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल उसको वर्कर्स को विक्टिमाइज़ करने के लिए दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो घसीटा जाता है। अब 7 FIR हैं जो 26 तारीख की, जो 26 नवंबर पे मुझ पे की गई और अली के ऊपर जो है वो 10 की गई है। लेकिन हमारी तमाम लीडरशिप, अभी उमर अयूब साहब भी बैठे हुए हैं, हम सब, शेर अफजल मरवत साहब भी आए हुए थे। मतलब एक थोक के लिहाज से उन्होंने एक कहीं पर छापा लगाया हुआ है जिसमें 150-200 जो उनको लीडरशिप नज़र आती है और हज़ारों के तादाद से कारकुनान है जो उनको एक एक पर्चे में और ज़िमनियों में डाल देते हैं। देखिए 26 जो नवंबर है ना, ये तो पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाक़या है जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकते, और हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि 24 नवंबर को लोग चले, काफ़िले चले, और वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए पुरअमन हो के बग़ैर किसी हथियार के पाकिस्तान के नारे लगाते हुए इमरान खान के विजन पे डी चौक पहुँचे। और डी चौक में भी उन्होंने सबसे पहले पहुँच के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का नारा लगाया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कौमी तराना, पाकिस्तान का कौमी तराना उन्होंने वहाँ पे पढ़ा और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। अफसोस की बात यह कि आपने उनके मुतालबात जो है वो मानने के बजाय 12 घंटे बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर आपने सीधी गोलियाँ चलाई। हमने आपसे सवाल किया, आपने गोलियाँ चलाई, 13 लोग हमारे शहीद हुए और हमारे बहुत से लोग अभी तक मिसिंग हैं। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने स्ट्रेट फायरिंग आपने कैसे कर दी निहत्थे लोगों के ऊपर। आपने बजाय हमें इंसाफ देने के बजाय पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उन्हीं पर्चों में डाल दिया। एक इसके अंदर जो पर्चा है वो रेंजर्स की शहादत का है। मैं आपको बताऊं, पुलिस वाले, रेंजर्स वाले या आर्मी वाले या जो भी यूनिफॉर्म में, मेरे लीडर का या हमारा तो यही नज़रिया है कि हमें तो कभी भी आइन और कानून को हाथ में लेने नहीं दिया। जुल्म जबर भी हमारे साथ हो रहा है, लेकिन मेरे लीडर ने हमेशा कहा है कि इनकी इज़्ज़त करनी है। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम पुलिस को या रेंजर्स को या किसी को भी हम नुकसान पहुंचाएंगे। 27-28 साल की हमारी जद्दोजहद है, हमारी जद्दोजहद में कभी एक गमला भी नहीं टूटा। और जहाँ तक जो रेंजर्स की शहादत है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है, जैसे हमें अपने शहदा का दुख है, अपने सियासी कारकुनान का हमें दुख है। वो जो इंसिडेंट हुआ उसके एक फुटेज मौजूद है वहाँ पे, आप यकीनन वहाँ पे एक मतीउल्लाह जान मौजूद थे, उनकी पूरी वीडियो है, वो पूरे एविडेंस हो गए हैं, और जो वो गाड़ी चला रहा था उसने अपना जुर्म ही कबूल कर लिया और वो अरेस्ट भी हो गए। अब हमें उसके अंदर घसीटना और हमें कोर्ट के अंदर वहाँ पे खड़े करना, हमसे रुपकार न लेना, हमें शामिल तफ्तीश न करना, ये बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल आज ज़मानत की लाएँ, ज़मानत होगी, जज साहब ने मेहरबानी की और उनको कहा भी है कि आप इनसे रुपकार भी लें, शामिल तफ्तीश भी करें। आखिरी बात ये है कि देखें, आप जितना जुल्म और जबर कर लें, हमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, हम उल्टा इंसाफ के मुतलाशी हैं। आप हमें 26 नवंबर का भी
ہمیں جو ہے وہ انصاف دیں اور ہمیں 9 مئی کا بھی جو ہے انصاف دیں۔ یہ 2 واقعات ایسے ہیں جو ایک پولیٹیکل کورس کیا پورے پاکستان کا ایک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں نا ایک فیوچر متعین کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت اور عمران خان سب سے بڑے لیڈر ہیں، دونوں کو مائنس مت کریں، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ہم پرامن ہیں، ہمارے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے تو ہم انصاف کے متلاشی ہیں، ہم اسی طرح انصاف کا دروازہ کٹکھٹاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اگر اب بتاؤں پولیٹیکل ورکرز کی حیثیت سے میں ہمیشہ ٹیبل ٹاک پر مذاکرات پہ بلیو کرتی ہوں اور جس ٹائم خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی، بڑی ایک سمجھے کہ امپاورڈ کمیٹی ہے اور بڑے ہمارے اس کے اندر اسٹال ورڈس ہیں۔ میں وہاں پہ اڈیالہ جیل میں بوگس کیس میں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں موجود تھی، تو خان صاحب نے میرے سامنے تھے اور کمیٹی بنائی تھی، اور خان صاحب اس وقت جو ہے نا 30 ڈیز کی سولیٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا، انہوں نے قوم کے مفاد کی خاطر ایک کمیٹی بنائی۔ میں بالکل بھی وہ نہیں سوچ سکتی ہوں کہ میں اس کو سوچوں کہ خدا نخواستہ یہ ناکام ہو جائیں۔ دیکھیں میری حکومت سے یہی ہے کہ میں ان کو یہی ایک بات کر سکتی ہوں کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس پاور ہے اور آپ کی یہ کرسی نہیں چل رہی، آپ سے ملک نہیں چل رہا، کیونکہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو مائنس کیا ہوا ہے۔ آپ سے یہ حکومت نہیں چل رہی، بہتر ہے کہ مذاکرات کو کامیاب کریں، اور مذاکرات میں جو ہماری آپ سے ڈیمانڈ ہے 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن کی اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کی، اس کو آپ ٹیبل پہ لے کر آئیں، سچ دنیا کے سامنے لے کر آئیں اور انصاف دیں، اور جو ہمارے اسیران اس وقت جیلوں کے اندر ہے، میرے لیڈر عمران خان سمیت، ضمانتوں میں دخل مت ڈالیں۔ آپ ججنس کو یا کورٹس کو پریشرائز مت کریں، وکیلوں کے اوپر پرچے مت کرائیں، آپ ان کو دہشت گرد نہ بنائیں، انصاف ہونے دیں، باہر عمران خان کو آنے دیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے، تو میں اس پولیٹیکل مذاکرات کو بہتر طریقے سے دیکھتی ہوں، لیکن البتہ ہم نے اپنی میچورٹی ایز پولیٹیکل پارٹی شو کر دی ہے۔ ان پہ 7 ایف آئی آرز اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کی ہیں اور میرے پہ 10 ایف آئی آرز دہشت گردی کی ہیں اور 7 ایف آئی آرز آرڈنری کوڈ کی تھی، جس میں سے 7 ایف آئی آر میں میری بیلیں کنفرم ہو گئی ہیں اور یہ 10 ایف آئی آرز جو ہیں آج ہماری ڈیٹ تھی۔ اس کے اندر پیش رفت یہ ہوئی کہ نیکسٹ ڈیٹ آئی فروری کی، اور زرتاج گل صاحبہ کو جو ہے وہ کیونکہ پولیس جو ہے وہ یہ ان کو شامل تفتیش نہیں کری تھی، تو ہم نے کورٹ کو کہا کہ جی ان کو شامل تفتیش کیا جائے، انویسٹیگیشن جوائن کرنے کے لیے روپکار لے کے جاتی ہیں، ان کے جو روپکار نہیں لیتے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس میں ایسا ان کو پرابلم ہے کہ وہ نہ روپکار لیتے ہیں نہ بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنا بیان بھی ریکارڈ کرائیں اور ان کا جو ہے وہ روپکار بھی وصول کریں۔ سو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آرز ہیں، جو جھوٹی ایف آئی آرز ہیں، جو من گھڑت ایف آئی آرز ہیں، جن کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ یوز میں کرتا ہوتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایف آئی آرز ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 ایک اسپیسیفک ورڈ میں یوز کرتا ہوتا ہوں کہ جو لیجسلیشن ہوئی پچھلے 1 سال کے اندر، جس میں 3 گھنٹے کے اندر جلسہ ختم کریں، جیسے ہم کوئی بایولوجی اور کیمسٹری کا پیپر دینے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو لیجسلیشن ہے وہ بھی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی گئی۔ سو آج جو ہے ہم لوگ عدالت سے بڑی امید لے کر آئے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف مہیا کریں گی، اور ویسے آپ کو ایک چیز بتا دوں، تاریخ کا حصہ ہے کہ جب بھی خان صاحب کے اوپر پیچھے پرچے ہوئے 189 ایف آئی آرز ہوئیں، جن میں سے ابھی وہ صرف 187 ایف آئی آرز کے اندر یا وہ بیل آؤٹ ہوئے ہیں یا وہ ایکویٹل ہوا ہے، اور جتنے انہوں نے، کیونکہ میں سائفر میں بھی وکیل تھا، اسی تو ہماری اس میں ٹیبل ہی نہیں ہوئی، کوئی ایجنڈے میں چیز ہی نہیں تھی، لیکن ہم نے کل خان صاحب سے پوچھ لیا، خان صاحب نے کہا اچھا اگر وہ یہ کہتے ہیں لکھ کے دو گو کے ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں اور جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ کو میڈم آپ کو بہتر بتائیں گے اس کے اوپر، اور جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہوئی کہ جی ان کی بالکل جائز یہ بات ہے کہ ان کو ان کے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، ہماری کمیٹی کو تو ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ نمبر 2 چیز دوسری بھی انہوں نے جو کہا کہ جی جو ریٹن لے کر ہیں، خود انہوں نے کہا کہ جی منٹ آف میٹنگز ریکارڈ ہے، اور منٹ آف میٹنگز ہوتا کیا ہے؟ منٹ آف میٹنگز یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس بیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ان سب کے سگنیچرز ہوتے ہیں، تو ہماری تو 2 ہی پوائنٹس تھے، اسی کے اوپر ہوا ہے، تو میں اب تو کیونکہ خان صاحب نے کیا دیا، اچھا ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں تو ان کو لکھ کے بھی دے دو، تو وی آر ریڈی فار اٹ، وہ انشاءاللہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی کے اندر اس کے اوپر لے کے جائیں گے۔ اب بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پاور کوریڈور میں ہوتی ہے، دنیا ساری میں وہ 2 قدم آگے لے کے بڑھتی ہے، اور ہمارے ساتھ تو جو ظلم اور بربریت ہوئی پچھلے 2.5-3 سالوں میں، اور جو مینڈیٹ چوری کیا گیا 50,000 ووٹ سے جیت کے ہم باہر بیٹھے ہوئے، آپ کو نہیں پتا، آپ اسلام آباد میں نہیں رہتے، پرچے ہم بھگت رہے ہیں، خواتین ہماری کی جو ہے بےعزتی کی گئی، ہمارے گھر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کام کاروبار ہر چیز، یار ملک ایسے چلتے ہیں؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے
کہ ATC کورٹ میں دہشت گرد پیش نہیں ہوتے, گینگ ریپسٹ نہیں ہوتے, قبضہ مافیا کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. پیش ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل لیڈرشپ اور ورکرز اور کارکنان اور خواتین پیش ہوتی ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہتھ کڑیاں لگا کے یا جھوٹے پرچے کر کے صرف پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل اس کو ورکرز کو وکٹمائز کرنے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے وہ گھسیٹا جاتا ہے. اب 7 FIR ہیں جو 26 تاریخ کی, جو 26 نومبر پہ مجھ پہ کی گئی اور علی کے اوپر جو ہے وہ 10 کی گئی ہے. لیکن ہماری تمام لیڈرشپ ابھی عمر ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب, شیر افضل مروت صاحب بھی آئے ہوئے تھے. مطلب ایک تھوک کے لحاظ سے انہوں نے کہیں پر چھاپا لگایا ہوا ہے جس میں 150-200 جو ان کو لیڈرشپ نظر آتی ہے اور ہزاروں کے تعداد سے کارکنان ہیں جو ان کو ایک ایک پرچے میں اور ضمنیوں میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیں 26 جو نومبر ہے نا, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو آپ کبھی بھول ہی نہیں سکتے, اور ہم انصاف کے متلاشی ہیں. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کو لوگ چلے, قافلے چلے, اور وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے پرامن ہو کے بغیر کسی ہتھیار کے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے عمران خان کے ویژن پہ ڈی چوک پہنچے. اور ڈی چوک میں بھی انہوں نے سب سے پہلے پہنچ کے پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا نعرہ لگایا, لیکن انہوں نے وہاں پہ قومی ترانہ, پاکستان کا قومی ترانہ انہوں نے وہاں پہ پڑھا اور پاکستان کا جھنڈا بلند کیا. افسوس کی بات یہ کہ آپ نے ان کے مطالبات جو ہے وہ ماننے کے بجائے 12 گھنٹے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کے اوپر آپ نے سیدھی گولیاں چلائیں. ہم نے آپ سے سوال کیا, آپ نے گولیاں چلائیں, 13 لوگ ہمارے شہید ہوئے اور ہمارے بہت سے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں. ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اسٹریٹ فائرنگ آپ نے کیسے کر دی نہتے لوگوں کے اوپر. آپ نے بجائے ہمیں انصاف دینے کے بجائے پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہی پرچوں میں ڈال دیا. ایک اس کے اندر جو پرچہ ہے وہ رینجرز کی شہادت کا ہے. میں آپ کو بتاؤں, پولیس والے, رینجرز والے یا آرمی والے یا جو بھی یونیفارم میں, میرے لیڈر کا یا ہمارا تو یہی نظریہ ہے کہ ہمیں تو کبھی بھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں دیا. ظلم جبر بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن میرے لیڈر نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کی عزت کرنی ہے. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم پولیس کو یا رینجرز کو یا کسی کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے. 27-28 سال کی ہماری جدوجہد ہے, ہماری جدوجہد میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اور جہاں تک جو رینجرز کی شہادت ہے, ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے, جیسے ہمیں اپنے شہداء کا دکھ ہے, اپنے سیاسی کارکنان کا ہمیں دکھ ہے. وہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے ایک فوٹیج موجود ہے وہاں پہ, آپ یقیناً وہاں پہ ایک مطیع اللہ جان موجود تھے, ان کی پوری ویڈیو ہے, وہ پورے ایویڈنس ہو گئے ہیں, اور جو وہ گاڑی چلا رہا تھا اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا اور وہ اریسٹ بھی ہو گئے. اب ہمیں اس کے اندر گھسیٹنا اور ہمیں کورٹ کے اندر وہاں پہ کھڑے کرنا, ہم سے روکار نہ لینا, ہمیں شامل تفتیش نہ کرنا, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال آج ضمانت کی لائیں, ضمانت ہوگی, جج صاحب نے مہربانی کی اور ان کو کہا بھی ہے کہ آپ ان سے روکار بھی لیں, شامل تفتیش بھی کریں. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ جتنا ظلم اور جبر کر لیں, ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, ہم الٹا انصاف کے متلاشی ہیں. آپ ہمیں 26 نومبر کا بھی ہمیں جو ہے وہ انصاف دیں, اور ہمیں 9 مئی کا بھی جو ہے انصاف دیں. یہ 2 واقعات ایسے ہیں جو ایک پولیٹیکل کورس کیا پورے پاکستان کا ایک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں نا ایک فیوچر متعین کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت اور عمران خان سب سے بڑے لیڈر ہیں, دونوں کو مائنس مت کریں. پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ہم پرامن ہیں, ہمارے ساتھ ہی ظلم اور جبر ہو رہا ہے, تو ہم انصاف کے متلاشی ہیں. ہم اسی طرح انصاف کا دروازہ کٹکھٹاتے رہیں گے. امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اب بتاؤں, پولیٹیکل ورکرز کی حیثیت سے میں ہمیشہ ٹیبل ٹاک پر مذاکرات پہ بلیو کرتی ہوں. اور جس ٹائم خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی, بڑی ایک سمجھے کہ امپاورڈ کمیٹی ہے, اور بڑے ہمارے اس کے اندر اسٹال